رحیم، جو آپ کو آج دکھانا ہے وہ ایک ہلکا نہیں ہے، وہ یہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو 31% ووٹ نہیں ملا، اس سے کئی زیادہ ملا ہے۔ وہ یہ ثبوت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ رزلٹ مانتے ہیں، باقی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، تو ذرا یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ جو ہمارے 9 حلقے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں پشاور میں اور پختونخوا میں ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن چلیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار گئے ہیں تو ہارنے والا تو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے، ہاں مطلب کہ آپ کو بہت سی سیٹوں پہ جتوایا گیا ہوگا۔ چونکہ پشاور میں 9 سیٹیں افیکٹ ہوئیں، چونکہ ہم نے اس رات کو سب کچھ خود دیکھا، چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رات تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیٹ پہ کیا ہوا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے واقعی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ جھوٹ الیکشن کمیشن سے قابو نہیں ہو رہے۔ ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے دیکھ کے یہ ثابت کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن کے ماتحت جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا۔ جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس 45 سال بعد کھول سکتا ہے تو یہاں پہ کوئی 45 سال نہیں انتظار کرے گا۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا پیچھے جائیں پلیز۔ ان 8 حلقوں کا آپ کو پتہ ہے، پہلے تو اس بات کا ذرا جواب جو ہے وہ دے لیں کہ پی ٹی آئی کو 31% ووٹ ملا، تو یہ 31% جو ہے یہ اس کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، نہ یہ کسی ادارے کے خلاف ووٹ ہے، یہ میں مانتا ہوں کیونکہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کو اون کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو اون کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا، پولیٹیکل پریس کانفرنسز پولیٹیشنز کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے فارم 45 کے ووٹ اور ساتھ میں ہے فارم 47 کے ووٹ۔ اگر آپ دیکھ لیں جن حلقوں پہ ہمیں ہروایا گیا، یہ صرف پشاور کی مثال ہے، کسی کا بھی ایکچول ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا فارم 47 میں ہے۔ محمود جان صاحب کو ہروایا گیا، ان کا 24% نہیں 31% تھا۔ علی زمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 11% دکھایا گیا ہے، 43% ہے، 4 گنا زیادہ ہے۔ ارباب جان داد صاحب کا 23% نہیں 44% ہے۔ ملک شہاب پی کے 75 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا 30% نہیں 45% ہے۔ عاصم خان ہمارے ایکس میئر 27% نہیں 45% ہے۔ میرا 28% دکھایا گیا ہے، 63% ہے۔ حمید الحق صاحب کا 19% نہیں 42% ہے۔ کامران بنگش کا 24% نہیں 55% ہے، 2.5 گنا کم ووٹ دکھایا گیا۔ ساجد نواز کا 27 نہیں 46% ہے۔ چلیں جی، یہ تو ٹریبیونل فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو یاد دہانی کرا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمود جان صاحب کو کیسے ہرایا گیا؟ ان کے کچھ پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تبدیل کیے گئے کرامت خان کے ساتھ۔ کرامت خان کو پورے این اے میں اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے ان کو ایک صوبائی حلقے میں ملے۔ این اے میں ان کو ملتے ہیں 14,000 ووٹ اور صوبائی حلقے میں انہیں 18,500 ووٹ ملے۔ یہ لوگ پاگل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرامت خان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان کو صوبے میں ووٹ دیتے ہیں لیکن این اے میں ووٹ نہیں دیتے، حالانکہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو وفاقی پارٹی ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ تو صوبے میں آ ہی نہیں سکتی۔ علی زمان کے ساتھ تو کیا ہوا ہے، سب سے سمپل اس آر او کو تو میں داد دیتا ہوں، اس نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا۔ علی زمان کے ہر سٹیشن کے ووٹ ارباب وسیم کے پیچھے لکھے گئے ہیں، ارباب وسیم کے ہر سٹیشن کے ووٹ علی زمان کے پیچھے لکھے گئے ہیں۔ ارباب وسیم کے 5,000 ووٹ علی زمان کے ہوئے، علی زمان کے 21,000 ووٹ ارباب وسیم کے ہوئے۔ ارباب جانداد اور ملک شہاب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے اپوننٹ کے 35,000 ووٹ زیادہ کر گیا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ این اے میں تو ووٹ
ٹرن آؤٹ 30% ہے, صوبے میں 50%, 7%. یہ قانوناً ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 1 گھنٹے کی ہیئرنگ کی مار ہے. ایسے پولنگ اسٹیشن ہے, میں نے ارباب جانداد صاحب کے دیکھے, 9 پولنگ اسٹیشن پہ 100% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے, 153% ٹرن آؤٹ ہے. ملک شہاب صاحب کے آرو کو پتہ نہیں کیوں وہ بعد میں ناخوش ہو گئے. فارم 45 دکھاتے ہیں اور فارم 47 اور 49 دکھاتے ہیں کہ 90,000 ووٹ پول ہوئے. فارم 46 نہیں بدلے. فارم 46 میں ووٹوں کی تعداد وہ 57,000 ہی ہے, 57,000. 90 مائنس 57 33. یہ 33,000 کیا ہے؟ اصلی اور نقلی فارم 45 کا فرق جس سے ارباب عثمان کو جتوایا گیا ہے. 1 ووٹ کا فرق بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حلقے میں آپ کو پتا ہے 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشن پہ ٹپیکس لگایا گیا اور میرے ووٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے, لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وہ سارے جو ٹیمپرڈ فارم تھے سارے اپلوڈ کر دیا. اب اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو میری جو 24,000 ووٹ کی لیڈ تھی اس بندے کے اوپر, وہ اس کو 1,500 ووٹ والے کو جتوا دیا گیا. پھر آپ آئیں, حمید الحق صاحب کے ووٹ بھی سواپ ہوئے ہیں. کامران کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 90 میں سے 50 اسٹیشن پہ 57 اسٹیشن پہ طارق عوان صاحب کے ووٹ کامران کو لکھے گئے ہیں, کامران کے ووٹ طارق عوان کو لکھے گئے ہیں. ثبوت سامنے ہے. لیکن جب میرے حلقے کے فارم 45 انہوں نے ٹیمپر چھاپے تو پھر ڈر گئے, تو ان کے حلقوں پہ کیا کیا, بالخصوص علی زمان کے, کامران کے اور حلقوں پہ انہوں نے نئے فارم 45 چھاپے. ثبوت تو تب بھی بہت ہے, لیکن یہ کام کیا. تو یہ جو سواپنگ ہوتی ہے ووٹس کی, یہ کچھ آروز نے تو چھپائی, کچھ نے نہیں چھپائی. تو آج ذرا دیکھتے ہیں یہ PK 83 کو, جو شہر کا علاقہ ہے. آگے جائیں. سرکاری ریزلٹ فارم 49 ڈاؤن لوڈ کر دیں ECP ویب سائٹ سے. 38,117 ووٹ آپ اس فارم میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے پریزنٹیشن بھی میں بھیج دوں گا. مینا خان افریدی ہمارے قابل نوجوان منسٹر اور ISF کے لیڈر, اور 33,500 ووٹ سمر بلور کے. یہ پریس کانفرنس ان دونوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ پریس کانفرنس ان کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ ریگنگ کی ہے. فرق کتنا ہوا؟ 4,500. رسپانسبل کون ہے؟ اس رات کامران اور میں نے دیکھا تھا. آرو صاحبہ جو ہیں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیں مس مصباح وحید PMS سروس کی. میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کیا ہے. آگے جائیں, آگے جائیں. یہ سب سے بڑا حلقہ ہے پشاور کا, سب سے زیادہ ووٹ ہے اس میں. 141 پولنگ سٹیشن ہے. سب کے فارم 45 بھی اپلوڈڈ ہیں, اور ریزلٹ جو ٹیبولیٹ ہوتا ہے وہ فارم 48 کے حساب پہ ہوتا ہے. ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس میں یہ سارے فارمز ہوتے ہیں. 141 میں سے 65 پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. 141 میں سے 65 یعنی 46%. 65 پولنگ سٹیشنز میں سے 53 پولنگ سٹیشن میں وہی ہوا ہے جو کامران کے ساتھ ہوا ہے, جو علی زمان کے ساتھ ہوا ہے. وہاں پہ ثبوت ہٹایا یا ہٹانے کی کوشش کی, ریزلٹ سواپ کیا. PTI کے ووٹ دوسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو دیے, دوسرے نمبر کے ووٹ پہلے کینڈیڈیٹ کو ملے. یہ دعویٰ میں کر کیسے رہا ہوں؟ یہ دعویٰ میں کر اس لیے رہا ہوں کہ آرو صاحبہ نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ پہ اوریجنل فارم 45 ڈالے, تبدیل نہیں کیے. تو یہاں پہ 2 فارم 45 نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی فارم 45 ہے, اور وہ فارم 45 وہ ریزلٹ نہیں بتا رہا جو آرو نے سائن کیا ہے, جو DRO آفاق وزیر نے اپروو کیا ہے. فرق کتنا ہے؟ 100 ووٹ کا, 1000 ووٹ کا, 10,000 ووٹ کا. مینا خان کے ووٹ بڑھتے ہیں 38,000 کے بجائے 58,280.
اور سمر بلور کے ووٹ کم ہوتے ہیں 33,500 سے 14,951. بڑی کلوز سیٹ تھی. 4,617 کی لیڈ سے جیت دکھائی گئی تھی. ایکچوئل لیڈ کتنی ہے؟ الیکشن کمیشن کے اپلوڈڈ فارمز کے مطابق 43,329. یہ ہے وہ 31% پی ٹی آئی کے ووٹ کا جواب. جہاں 3,000 4,000 ووٹ سے جیت دکھائی گئی ہے وہاں 40,000-45,000 کی ایکچوئل لیڈ ہے. ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے. 38% ووٹ 59% ووٹ بن جاتا ہے. مینا خان کو میں دوبارہ مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں اس حلقے کی تاریخ کی سب سے بڑی لیڈ لی ہے. تو آپ کہیں گے کچھ دکھا دیں ثبوت. ایکچولی دکھا دیتے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دکھاتا ہوں. آگے جائیں. یہ دیکھ لیں کہ اور یہ میں نے ایک ایک پولنگ سٹیشن خود دیکھا ہے. آج کل ذرا ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن وہ نمبرز دیکھنے کی عادت ہے 4-5 سال. ایڈورڈز ہائی اسکول کوہاٹی گیٹ. آفیشیل ریزلٹ ویب سائٹ پہ. اچھا یہ ذرا ان کو یہ فارمز دیں, یہ آپ کے لیے آسانی کی ہوئی ہے تاکہ آپ دیکھیں. یہ ہے فارم 48 اور یہ ہے فارم 45 اور یہ صرف وہی فارم 45 ہیں جو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان پولنگ سٹیشنز کے جن کا ریزلٹ یہاں تو تبدیل کیا گیا ہے لیکن یہاں آر او صاحبہ کی سائنز ہیں, اپروول ہے اور وہ نہیں تبدیل گیا. یہ آپ کو جو نظر آئے گا, آپ 10 کاپیز پرنٹ کیے, کسی اور کو چاہیے ہم خرچہ برداشت کر دیتے ہیں, آپ کو دے دیتے ہیں. نمبرنگ چونکہ دونوں کی فرق ہے. نمبر 1 دیکھ لیں اور یہاں پہ نمبر 1 دیکھ لیں. آپ کو نظر آئے گا نمبر 1 پہ سمر بلور کے 285 ووٹس اور مینا خان کے کتنے ووٹ؟ میری ذرا نظر جو ہے وہ یہ 54. کوئی کامران یہ ذرا بتا دیں کہ یہ فارم میں کتنے 285 ہے؟ سمر بلور 54 اور مینا خان 285. یعنی الٹا. دیکھ لیں اگلی سلائیڈ پہ, دیکھ لیں یہاں پہ. اور اگر کوئی نہیں مانتا ذرا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیں. یہ ایک آپ کو ویب سائٹ پہ لے جا کے اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے ڈاؤن لوڈ کراتے ہیں. الٹا میں نے پہلا پولنگ سٹیشن دیکھا ہے, کہا یہ تو چلے ایک میں غلطی ہوئی ہوگی. انسان ہے, غلطی ایک بار تو ہوتی ہے نا, 2 بار بھی ہو سکتی ہے, 3 بار بھی ہو سکتی ہے. عرفان کہے گا 5 بار بھی ہو سکتی ہے, 10 بار بھی ہو جائے گی, 20 بار بھی ہو جائے گی, 30 بار بھی ہو جائے گی, 65 بار وہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اچھا کسی تیسرے کے نہیں, اتفاقاً پی ٹی آئی کے اور دوسرے نمبر کے انہی کے ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. ہاں آپ اس پہ چلے گئے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. ہاں انٹرنیٹ چلی. میں آپ کو اگلا دکھا دیتا ہوں اسی پہ. یہ مین وائل یہ وہی وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آئے نمبر 4 پہ. یہ سارے جو سرکل کیے ہیں نا اس پہ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انٹرنیٹ بھی بڑا سلو چلتا ہے, یہ بعد میں آپ دیکھ لیں. 4 نمبر ہے سائنس سپیریئر کالج, سائنس سپیریئر ڈگری کالج پشاور فیمیل. سمر بلور یہ بھی جیتی ہے 137 ووٹ, مینا خان 50 ووٹ. یہ پیج کوئی صحافی بتا دے کیا لکھا ہے. آپ کو حیرت نہیں ہوگی نیکسٹ کہ سمر بلور کہ یہاں پہ فارم 45 میں 50 ہے, مینا خان کے 137 ہے. وہی غلطی دوبارہ. اگلے پہ آئے 9 نمبر پہ آئے, 8 نمبر پہ آئے, سوری 5 نمبر پہ آئے. یہ سرکل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول قائد آباد کالونی نمبر 1 کاکشال. یہ تو سمر بلور بڑی لیڈ سے جیتی ہے 541 اور 176 مینا خان. 3 گنا لیڈ. یہ تو غلطی نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ یہ اتنی بڑی کون دیکھ سکتا ہے. تو ذرا اس میں بھی تیسرا پیج کھولیں, 5واں کھولیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, یعنی الیکشن کمیشن مانتا ہے. ہم جیسے شیطان بچے نہیں کہ ہمارے فارم 45 نہیں مانتا, لیکن یہاں پہ وہ فارم
45 میں وہ 541 ووٹ تو مینا خان اور وہ 176 سمر بلور. پھر سے وہی غلطی. تو چونکہ آج کل میں بجٹ نہیں بنا رہا تو میں نے کہا کہ یہ اس حلقے کا بجٹ بنا دیتے ہیں. تو آگے یہ آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیا کہ ابھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا. یہ دیکھیں, یہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیں, یہ وہی حلقہ ہے پہلا والا. کمپیئر کریں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن 68 جو فارم 48 میں پہلا ہے, 54 سمر بلور اور نیچے مینا خان کے کتنے ہیں 285. یعنی الیکشن سکندر سلطان راجہ صاحب پلیز ویک اپ. یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم 9 تو شیطان بچے تھے, یہ کیا ہے. کل کوئی اور جو ہے وہ دیکھے گا. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں یا انجینئرنگ کمیشن آف پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں. انجینئرنگ کی تو ہمیں ضرورت ہے, میں بھی انجینئر. تو واپس جائیں, بس تقریباً ختم ہو گیا. آپ کو آپ کی سہولت کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کو اصلیت پتہ ہے, وہ لگائیں آخری بس 1-2 سلائیڈ ہیں ادھر لگو. پوری لسٹ آپ کو دی ہوئی ہے, آپ دیکھنا چاہیں یا شاتشب. یہ جو پہلا کالم ہے یہ ہے فارم 48 کی نمبرنگ, یعنی اس میں آپ دیکھیں اور وہ سرکل کیے ہوئے ہیں. اور جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور فارم 45 کا فولڈر کھولیں گے تو فارم 45 کی نمبرنگ وہ ہے, یعنی سیریل نمبر 1 فارم 45 میں سیریل نمبر 68 ہے. یہ آپ کی سہولت کے لیے, کیونکہ عرفان جیسے میرے دوست جو ہیں وہ ہر چیز کو رائٹلی بڑا اسکیپٹکلی دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور بھی سہولت کے لیے بات ماننا چاہتا ہے تو جو اگلے سلائیڈ پہ, اگلے 2 سلائیڈ پہ جو ٹیبل ہے فارم 45 اور فارم 48 کا ریزلٹ پولنگ سٹیشن کے ساتھ, ان 65 پولنگ سٹیشن کے جہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ آسٹریلیا کی جرسی پہنائی گئی ہے اور آسٹریلیا کو پاکستان کی جرسی پہنائی گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور سٹیو سمتھ میں سب کو فرق تو نظر آتا ہے نا. اب سٹیو سمتھ پاکستان کی قمیض پہن لے, سب کو پتہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کا کھلاڑی ہے. کاش کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوتا. یہاں تو پاکستان اور آئرلینڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم آئرلینڈ سے بھی میچ نہیں جیتتے. اینڈ میں صرف چند سوالات کروں گا اور وہ سوالات یہی ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی کسی کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ شیئر 31% ہے. ویسے یہ 31% پہ بھی میں آپ کو 1-2 باتیں بتاؤں. پاکستان کی بہت سی حکومتیں بنی ہیں جن کا 31% سے کم شیئر ہے. 1990 میں حکومت بنی, انفیکٹ آئی جی آئی کی بنی, پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا. 1993 میں پی 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 کی حکومت بنی, آئی جی آئی کا ووٹ زیادہ تھا. 2002 میں پی ایم ایل کیو کی حکومت بنی, پی 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 کا ووٹ زیادہ تھا. اور یہ جو 31% بھی اگر مان لیں نا, یہ ساری ریگنگ بھی مان لیں جو پاکستان کے عوام نہیں مانتے, پی ٹی آئی کا ووٹ 31% ہے, پی ایم ایل این کا ووٹ دوسرے نمبر پہ 23% ہے. یہ جو 8 percentage points کا فرق ہے نا, 2 حکومتوں کے علاوہ 1988, 90, 93, 2002, 2008, 2018 ان سب سے پی ٹی آئی کی لیڈ زیادہ ہے. تو یہ جو عوام کی رائے ہے, اور ان میں ایک الیکشن میں بھی کسی کی جبری گمشدگی نہیں ہوئی تھی. کسی پارٹی کو جو ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل یا کوئی اور اتحاد کاؤنسل کے نیچے نہیں جانا, 1000 سمبلز کے نیچے نہیں جانا پڑا تھا. تب بھی عوام نے اتنی تکلیف کے باوجود ووٹ عمران خان کو دیا ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی دکھا دیا, جہاں پہ 31 ہے وہاں 31 نہیں تھا, جہاں جتوایا گیا ہے وہاں بھی 4000 کی لیڈ نہیں تھی, 40,000 کی تھی, 10 گنا کی لیڈ تھی. تو اس کا جواب کون دے گا؟ اور اسی لیے میں نے پہلے کہا, اور اس دن میں نے محسن داوڑ کو بھی سنا, یہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے. صرف آپ کو بتاؤں, آر او صاحبان کو یہ
کیریئر اینڈنگ جرائم ہیں. مصباح وحید صاحبہ سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ 65 فارم 65 میں جو رزلٹ تھا آپ نے ٹیبل میں کچھ اور لکھا. یہاں تو 2 فارم 45 نہیں ہے, ایک ہی فارم 45 ہے 65 میں, اور صرف مینا خان پی ٹی آئی اور سمر بلور اے این پی کے رزلٹس ہی تبدیل ہوئے. تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے کہ یہ آپ نے خود کیا یا آپ کو کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ بتا دینا کہ کس نے کہا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ڈی سی آفاق وزیر سے بھی یہ بنتا ہے کہ ابھی تو صرف 9 حلقے نہیں ہے, آپ نے یہ سب کچھ دیکھا نہیں, یا آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے, یا آپ بھی مجبور تھے؟ کس سے مجبور تھے یہ بتائیں. یہ سوال بھی بنتا ہے الیکشن کمیشن سے, باقی سب دیکھیں گے. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کس وقت ایکشن لیں گے, آپ تو ریفری ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ پاکستان انگلینڈ سے ورلڈ کپ فائنل جیت گیا, جس کو 92 کا جو ہے وہ رزلٹ پتا ہے اور اس وقت وہ دیکھ رہا تھا میری طرح, اور اندر گیا اور امپائر نے کہا کہ نہیں انگلینڈ جو ہے وہ میچ جیت گیا, کہ پاکستان کا سکور 249 نہیں تھا 149 تھا. تو یہ ریفری کا کام نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم نے آپ کو بلینکو کے فارم 45 دکھائے ہیں, ہم نے آپ کو مزید کینڈیڈیٹس کی گواہی دکھائی ہے, راولپنڈی کمشنر بولا ہے, ہم نے جو ہے وہ ڈاک میں فارم 45 ریسیو کیے ہیں, اور اب دیکھیں جو حلقے ہم جیتے بھی ہیں وہ بھی, اور پھر کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فارم 47 کی اصلیت سامنے آئی تو بھی پتہ چلے گا. اور ویسے جتوانا بھی تھا تو ان کو جتوانا تھا کہ جو ویڈیو جو سامنے نظر آئی ہے وہ اس دن جو آصف خان کے ساتھ جو کامران کا ایک بھائی لڑا تھا, وہ پشتو فلم میں بھی شاید اچھی نہ لگے. تو اس سے کس کا نام بدنام ہو رہا ہے, اور ان لوگوں سے استحکام پاکستان ریلیاں نکالی جاتی ہیں. دکھائیں گے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کیسے ریلی اور جلسے ایک ایک حلقے میں نکالے جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کریں گے, صرف اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں ہمارے بس 2 ہی مشن ہیں, سمپل. یہ سیٹ بھی چھوڑ دیں. سیٹ کے لیے اگر ہم لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. اینڈ میں یہی کہوں گا جو 2 مشن, ہمیں عمران خان کے ساتھ انصاف چاہیے, باہر بھی نہ نکالیں, ان کو انصاف دیں, وہ خود بخود باہر نکل جائیں گے. اور دوسری چیز, ہمیں یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے, کیونکہ تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عارف. سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا, یہ علم تو پاکستان کے بچے بچے کو تھا کہ جب ہمیں جھوٹی ایف آئی آرز میں, جھوٹے الزامات میں ہمیں انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا, ہمیں اپنی فیملی سے دور رہنا پڑا, ہمارے گھروں پر چاپے ہوئے, ہماری فیملیز کو ہیراس کیا گیا, ہمارے ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے, نامینیشن پیپرز, ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. تو یہ باتیں تو سب کو پتہ تھی کہ شاید ہم زیادہ پسند تھے کچھ لوگوں کو, ہمیں اس لیے زیادہ جیل میں بھی رکھا گیا, پورے صوبے میں کیسز بھی بنائے گئے. ابھی 3 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ مدین سوات میں بھی میرے اوپر ایک کیس ہے, کوئی کلاس 4 کی. تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایک منظم منصوبے کے تحت, جس میں کمپلیسٹ تھے ڈی سی پشاور آفاق وزیر, اس کے سب آرڈینیٹس, اور وہاں پہ موجود جہاں پہ آپ بھی تھے اس رات, سب لوگ ویگو ڈالے آ گئے تھے. اس میں بہت بڑے بڑے بیگز تھے, اس کا ہم نے پتہ کیا, ویڈیوز ریکارڈ کی, ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے. احتجاج ہم نے کیا, آپ کے سامنے تھا. ہم لوگوں کو اس لیے نہیں لے کر آئے کہ وہاں پہ دوبارہ سے ہمیں اطلاعات دی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے.
اور اس میں دوبارہ سے تحریک انصاف کے کارکنان کو کنوکٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بڑا سینسٹیو ایریا میں جو آر او آفس بنایا گیا تھا وہاں پہ تھا. لیکن پوری رات آپ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ، وہاں پہ جو ڈرامے ہوئے، وہاں پہ جو پراسرار قسم کے لوگ آتے جاتے رہے، وہاں پہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ہمارے الیکشن ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. لیکن اس مصلحت کو، اس کو ہماری کمزوری سمجھی جا رہی ہے، اس لیے ہم بارہا آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور ہم ابھی بھی بڑا ایک لحاظ کا دائرہ رکھ رہے ہیں. بہت سی باتیں ہم اب نہیں لے کر آنا چاہتے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر کچھ لوگ اس خوش فہمی میں کہ ہم چپ کر جائیں گے یا ہمارے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی کر کے ہمیں سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آخر میں یہ بتا دیتا چلوں کہ تحریک انصاف کے، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، جن حلقوں پہ تحریک انصاف کے امیدواران، حمایت یافتہ امیدواران جیتے، وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی، جس کی ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بہت سے سانحات اور حادثات کا شکار رہ چکا ہے. جب اکثریت کو آپ اقلیت میں بدلیں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے.